مذہب کا مقصد انسان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا سب سے طاقتور، سب سے پاورفل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ کائنات میں جتنے اور ہیں وہ سب ایک نظام کے تابع ہیں جو چل رہے ہیں۔ سردی کا زمانہ ہے تو سردی ہوگی، گرمی کا زمانہ ہے تو گرمی ہوگی۔ اور کائنات میں جتنے مخلوق ہیں سب کے متعلق ہمیں سب ڈیٹیل معلوم ہے، اور کبھی جو ڈیٹیلز ہمیں معلوم ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ کون سمندر کتنا گہرا ہے معلوم ہے، کون پہاڑ کتنا اونچا ہے معلوم ہے، کس زمانے میں کون سی چیز بوئی جاتی ہے اور اگتی ہے معلوم ہے، انگور کس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، انار کس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، کھجور کیسے علاقے میں پیدا ہوتی ہے، آم کیسے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، ناریل کیسے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو ساری ڈیٹیلز معلوم ہے۔ کبھی آم پیدا کرنے والی زمین پر ناریل نہیں بوتا آدمی، کبھی ناریل پیدا کرنے والی زمین پر آم نہیں بوتا آدمی۔ ڈیزرٹ میں کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سمندر کے ساحلوں پر کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سب انسان کو ڈیٹیلز معلوم ہے۔ جانوروں کے متعلق سب تفصیل معلوم ہے، کون کون سے سانپ زہریلے ہیں، کون سے سانپ زہریلے نہیں ہیں، آدمی کو تفصیل سے معلوم ہے۔ کن جانوروں سے کون سے کام لیے جاتے ہیں سب آدمی کو معلوم ہے۔ کون جانور پالو بنا کے انسان کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، کون جانور ایسے ہیں جو پالو نہیں بنائے جا سکتے اور جنگلی جانور ہیں، آدمی کو معلوم ہے۔ شیر کیسا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، سب ڈیٹیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ لیکن کبوتر کا کتنا انوسنٹ جانور ہے سب آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن انسان کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ انسان کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ کون سمندروں سے زیادہ گہرا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون کبوتر سے زیادہ انوسنٹ ہے ہمیں نہیں معلوم، کون سانپ سے زیادہ زہریلا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون شیر سے زیادہ درندہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ چونکہ کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے، ہمارے منہ میں خالی زبان ہے، لہذا ہم جس کو جو چاہیں نام دے دیں۔ ہے سانپ، وہ بہت زہریلا ہے، بچ کے رہنا۔ شیر، ارے پھاڑ کھاتا ہے، بچ کے رہنا۔ تو انسان جانی دشمن ہے سانپ کا بھی اور شیر کا بھی۔ انسان سانپ کا بھی جانی دشمن ہے، جہاں دیکھے گا لاٹھی لے کے دوڑے گا۔ اور شیر کو بھی لاٹھی سے تو خیر نہیں بھاگتا شیر، مگر پھر بھی وہ ترکیب کرتا ہے کہ شیر کو جہاں کہیں ملے مار ڈالے۔ شیر سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی۔ وہ کہتا ہے بھائی شیر درندہ ہے، پھاڑ کھاتا ہے، مار ڈالتا ہے، اور سانپ ڈس لیتا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ جو شیر کے ماہر ہیں اور شکاروں کے ماہر ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیے تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ جو اتنی بڑے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ اگر مینیٹر ہو جائے اور وہ ایک آدمی کو کھا لے ایک دن میں تو پھر 2-3 دن سوئے گا، اس کے بعد پھر جب اسے بھوک ستائے گی تو نکلے گا۔ سانپ کے منہ میں ایک مخصوص مقدار زہر کی ہے، اور اسی میں سے وہ جب آدمی کو کاٹتا ہے تو تھوڑا سا انجیکٹ کر دیتا ہے باڈی میں آدمی کی، اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو مان لیجئے کہ اگر 5 ڈراپ اس کے منہ میں ہیں اور کوارٹر ڈراپ ایک آدمی کے مرنے کے لیے کافی ہے، تو 20 آدمیوں کو جب تک کاٹے گا جب تک تو وہ مر جائیں گے 20، لیکن جب 21ویں آدمی کو کاٹے گا تو وہ آدمی نہیں مرے گا، اس لیے کہ وہ زہر اس کے پاس ختم ہو چکا ہوگا۔ اب جب فطرت فیاض اس کو پھر وہ تحفہ دے تو پھر وہ سانپ زہریلا ہوگا، لیکن اب 21ویں آدمی سے لے کے جتنوں کو کاٹتا چلا جائے گا ان میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس زہر ختم ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا سانپ بھی ایک حد تک نقصان پہنچا کے پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شیر بھی ایک حد تک نقصان پہنچا کے نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن انسان لاکھوں کو مارتا چلا جائے اور خون کی پیاس نہ بجھے۔ یہ ہے انسان۔
یہ ہے انسان کہ لاکھوں کو مار ڈالے، شہر کے شہر جلا دے اور اس کے بعد بھی خون کی پیاس نہ بجھے، اس کا نام انسان ہے۔ تو یہ عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے، ہر چیز معلوم ہے۔ اب خیر یہاں کا تو موسم دوسرا رہتا ہے، ہمارے یہاں لکھنؤ میں سردی اب کی بہت تیز پڑی، مگر یہ کہ جنوری دسمبر میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے اور جون جولائی میں ہمیشہ گرمی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی آپ لکھنؤ جون جولائی میں آئیے تو قطعاً کوئی سویٹر یا کوئی گرم کپڑا لے کے نہ آئیے گا، خالی لادنا پڑے گا اور کچھ نہیں، بالکل مہین کرتے اور بالکل ٹھنڈے کپڑے جو ہوتے ہیں وہاں پاس وہ لے کے آئیے اگر لکھنؤ جون جولائی میں آئیے۔ اور اگر کبھی جنوری دسمبر میں آئیے لکھنؤ تو جو بھی آپ کے پاس گرم سامان ہو وہ ضرور لائیے، اس لیے کہ ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے وہاں کی سردی سے۔ تو دسمبر جنوری میں لکھنؤ میں ہمیشہ سردی رہتی ہے اور جون جولائی میں لکھنؤ میں ہمیشہ گرمی رہتی ہے اور پسینہ بہتا ہے۔ یہ موسم ہیں جو معلوم ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ جون جولائی میں سردی نہیں ہوگی اور دسمبر جنوری میں گرمی نہیں ہوگی، لیکن انسان کب جنوری سے جون ہو جائے، ارے اچھے خاصے ٹھنڈے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک بات پر بھڑک گئے تو اب شعلے نکل رہے ہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اور عزیزان گرامی اس کی طاقت میں آپ سے کیا بتاؤں کہ طاقتور کتنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں مشینیں ان کی طاقت ہے، یہ جو کاریں آپ خریدتے ہیں اس میں بھی اتنا ایسا اتنے ہارس پاور اور اتنے ہارس پاور سب ہے کہ نہیں۔ یہ ریل کے جو انجن چلتے ہیں 19 بوگیوں کا لوڈ گھسیٹتے ہیں، ان کی بھی ایک طاقت۔ اور جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں جمبو جیٹ 450 آدمی اور سامان اور فیول اور کتنا وزن ہوتا ہے جو لے کے ہوا میں اڑتے ہیں، تو ان کے انجنوں کی بھی ایک طاقت اور اس کی ایک حد اور ایک لمٹ اس کی بھی ہے کہ بھئی اتنا وزن لے کے یہ جہاز فلائی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا معلوم ہی نہیں کئی ملین ہارس پاور کا ہے، کئی بلین ہارس پاور کا ہے۔ راستے میں پہاڑ آئے تو اس کا کلیجہ برما کے نکل جائے، راستے میں سمندر آئے تو اس کے نیچے سے راستہ بنا کے نکل جائے۔ بھئی ہے کیا چیز؟ دنیا میں جن کی طاقتوں پر ناز ہے وہ اس کے کھلونے ہیں۔ ہاتھی اتنا بڑا جسہ، خشکی کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے، گھوڑے کو لگام لگا کے چلاتا ہے، اونٹ اس سے بڑا ہے، ایک نکیل لگا کے کھینچتا ہے۔ ہاتھی سب سے بڑا ہے، نہ لگام لگاتا ہے نہ نکیل لگاتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے۔ شیر طاقت میں اس کی مثال دی جاتی ہے، ایک علامت ہے شیر۔ شیر سے یہ پیسے کماتا ہے، سرکس میں کھلونا بنا کے شیر سے خدمت لیتا ہے اور پیسے جیب میں رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے بڑی طاقتور مخلوق بنا دی جس کا نام ہے انسان۔ ذہانت بھی ہے اس میں، عقل بھی ہے اس میں، سمجھ بھی ہے اس میں، ہر چیز اس کے اندر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن دیکھیں طاقت ہے تو بڑی عمدہ چیز، لیکن اسی وقت تک عمدہ ہے جب تک کنٹرول میں رہے، اور اگر طاقت کنٹرول سے نکل گئی تو خطرناک ہے۔ اب سنیے گا، اس سے زیادہ ایزی کر کے میں پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے، مذہب کا زندگی میں رول کیا ہے، یہ سنیں بچے، سنیں خاص طور سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مذہب وائی کیوں، کیا رول ہے زندگی میں مذہب کا، ہم کیوں مانیں۔ مذہب کا وہی رول ہے زندگی میں جو آپ کی کار میں بریک کا رول ہے۔ دیکھیں اس سے زیادہ ایزی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جو کار میں بریک کا رول ہے وہی زندگی میں مذہب کا رول ہے۔ آپ کہیں گے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے دوست نے نئی گاڑی خریدی تو ہم ان کو مبارکباد دینے گئے کہ مبارک ہو بھائی، سنا تم نے نئی گاڑی خریدی ہے، تو وہ سر پکڑے بیٹھے تھے غصے میں
تو ہم نے کیا بات ہوئی؟ حجی کہنے لگے کیا نئی گاڑی خریدی اور کمپنی والوں نے اس میں بریک لگا کے بھیجا ہے، اور جو کار ہم نے خریدی اس میں بریک بھی ہے، اب بتائیے چلیں گے کیا ہم جو اس میں بریک ہے؟ تو نے کہا بھیا بریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بریک لگائے کھڑے رہیے، آپ جائیے آئیے چلیے پھریے، آپ کو نئی گاڑی پر گھومنا مبارک ہو، لیکن جب سگنل ریڈ ہو جائے تو بریک لگائیے، جب کوئی سامنے آ جائے تو بریک لگائیے، جب آپ کو یا کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہو تو بریک لگائیے، ورنہ جب سڑک سیدھی ہو تو چلے جائیے، ہر وقت بریک لگائے۔ بریک کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خالی بریک لگائے کھڑے رہیں، بس جس طریقے سے کار میں بریک کا یوز ہے ویسے ہی زندگی میں مذہب کا یوز ہے۔ آپ کھائیے، جب لقمہ حرام آ جائے بریک لگائیے۔ آپ سنیے، جب غیبت آ جائے بریک لگائیے، آپ بولیے، جب جھوٹ آ جائے بریک لگائیے۔ سمجھے آپ زندگی مذہب کا کیا رول ہے؟ تو مذہب انسان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، مذہب کا مقصد ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے۔